جن کا کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہا ہے یا کاروبار بند ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا۔ نظر بد اور حسد کاروبار کو کامیابی کی بجائے تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ نظر بد اور حسد ایک ایسی بری بلا ہے کہ انسان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ نظر بد اور حسد ایک ایسی برائی کا عمل ہے کہ چلتا ہوا کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ نظر ایک ایسی بری چیز ہے جو پتھر بھی پھاڑ دیتی ہے، اور نظر تو برحق ہے جو میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لگی تھی۔ دوستو، نظر بد کی وجہ سے اگر نظر بد اور حسد جادو جنات سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، رشتوں کی بندش، کاروباری بندش اور کسی بھی طرح کی بندشوں کو توڑنا چاہتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، رب کریم کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، ایک تسبیح، ایک انڈے کا صدقہ لازمی کر لیجئے گا۔ آپ نے صرف ایک انڈے کا صدقہ کرنا ہے۔ ایک انڈے کا صدقہ ہر امیر اور غریب بآسانی کر سکتا ہے۔ اس انڈے کے صدقے کو دینے کے بعد اس رمضان المبارک میں آپ کے رزق اور دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مشکلات کو ٹالتا ہے، ہر پریشانی، ہر مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ جو بندہ انڈے کا صدقہ کر دے گا ان 2 دنوں میں، آپ جمعرات کی رات سے لے کے پورے دن میں اور جمعے کی رات سے لے کے جمعے کے پورے دن میں کسی وقت بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ نے کسی صورت بھی ان لمحوں کو ضائع نہیں کرنا، ہر صورت ایک انڈے کا صدقہ کر دینا ہے۔ یہ ایک انڈے کا صدقہ آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل اس انڈے کے صدقے سے ہو جائے گا، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات کو ختم کرتا ہے، پریشانیوں کا آخری حل ہے۔ جو بندہ انڈے کا صدقہ کر دیتا ہے وہ غریب ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، اس کے تمام مسائل اللہ پاک حل کر دیتا ہے، اس کی تمام جائز حاجتیں اللہ پاک پوری کر دیتا ہے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کی ایک ایک بات، ایک ایک پوائنٹ بہت خاص ہے۔ انشاءاللہ ایک انڈا جو 30 سے 35 روپے کا عموماً مل جاتا ہے، آپ نے ایک انڈے کو صدقہ کرنا ہے۔ فقیر ہے، غریب بھی ایک انڈے کا صدقہ لازمی کر کے دیکھے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا کھانا سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں سے آئے گا، صرف ایک انڈے کا صدقہ کر کے دیکھیں۔ پورے دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ بیٹھ کر آپ یہ صدقہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر سکتے ہیں۔ صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، انشاءاللہ یہ تسبیح ایک انڈے کا صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ صدقہ کامیابی بھی ہے، صدقہ کامرانی بھی ہے، صدقہ تنگ دستی اور مصیبت سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ صدقے کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ایک انڈے کا صدقہ ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی چھوٹا بڑا بزرگ، میری تمام بہنیں، بیٹیاں، مائیں، یہ وظیفہ ایک بار لازمی کیجیے گا۔ اگر کوئی بندہ صرف ایک انڈے کا صدقہ کر دیتا ہے تو اس کے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں جن کا وہ سامنا کر رہا ہے، رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اور آنے والے کل کو دوستو نہ تو آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ سوائے رب کے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ آج کے دن ہی اس صدقے کو کریں، آپ کی تمام مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آنے والی تمام مصیبتیں، پریشانیاں جن کا نہ تو آپ جانتے ہیں نہ ہی میں جانتا ہوں، صرف میرا رب جانتا ہے، وہ پریشانیاں بھی آپ کی طرف آنے سے پہلے ہی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ختم کر دے گا۔ راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ دوستو صرف ایک انڈے کا صدقہ آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتا ہے۔ آپ نے بہت سے پیروں سے، فقیروں سے، اللہ کے ولیوں سے اور اہل بیت سے سنا ہوگا کہ صدقہ خیرات آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، صدقہ نجات کا ذریعہ ہے، صدقہ شفا ہے۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کرتے رہے تو میرا رب آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، وہ تمام پریشانیاں جو بھی آپ کی طرف آنے والی ہیں ان بلاؤں کو ٹال دے گا۔ دوستو کسی کے حق میں بہتری کا فیصلہ سنانا بھی صدقہ ہے، کسی کے حق میں آواز اٹھانا بھی صدقہ ہے، کسی کے لیے بہتر سوچنا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتانا، مشورہ دینا بھی صدقہ ہے۔ لیکن آج میں جس صدقے کی بات کر رہا ہوں وہ ایک انڈے کا صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ جن کا کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہا ہے یا کاروبار بند ہو چکا ہے، بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا۔ نظر بد اور حسد کاروبار کو کامیابی کی بجائے تباہی اور بربادی
بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ نظر بد اور حسد ایک ایسی بری بلا ہے کہ انسان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ نظر بد اور حسد ایک ایسی برائی کا عمل ہے کہ چلتا ہوا کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ نظر ایک ایسی بری چیز ہے جو پتھر بھی پھاڑ دیتی ہے، اور نظر تو برحق ہے جو میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لگی تھی۔ دوستو، نظر بد کی وجہ سے اگر نظر بد اور حسد، جادو، جنات سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، رشتوں کی بندش، کاروباری بندش اور کسی بھی طرح کی بندشوں کو توڑنا چاہتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، رب کریم کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، ایک تسبیح، ایک انڈے کا صدقہ لازمی کر لیجئے گا۔ قرض دار ہو، قرض ایک ایسی دلدل ہے جو بندہ اس کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے، قرض سے نکلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں، ایک تسبیح، ایک انڈے کا صدقہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ قرض داروں کو قرض سے نجات مل جائے گی۔ اگر کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مشکل میں مبتلا ہے، یہ صدقہ کر لیجئے گا، آپ کی موجودہ اور آنے والی تمام مشکلات اور تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری خدارہ آپ سے گزارش ہے کہ اسی وقت چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اس کی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ بہت خاص ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو کاٹ کر یا اسکپ کر کے دیکھیں گے تو وظیفے کی آپ کو مکمل سمجھ نہیں آئے گی، اس طرح آپ وظیفے سے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وظیفے کو سمجھ کر پھر کریے گا، یہ وظیفہ لازمی کریے گا، آپ کی قسمت کے تمام بند تالوں کو یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی کھول دے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے باوضو مسلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اس کے بعد نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے ان میں سے کوئی سا بھی ایک درود پاک پڑھنا ہے، لیکن درود پاک آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آج کی دعا کر لیتے ہیں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے، اس سے آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے اس دعا کی نسبت اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں پورا کر دے۔ آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے اللہ، یا رحمان یا رحیم، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقوں کو پالنے والے، ایک زندگی ایک موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے مالک، اے محبوب عرش الہی عظیم کے مالک، اے فرشتوں اور محبوب کے عرش عظیم، اے بیماروں کو شفا دینے والے رب، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں سب کی ہم معافی مانگتے ہیں، اور نافرمانیاں جتنی بھی تیری کی ہیں سب کی معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، ناشکرے بندوں کو معاف فرما، لیکن تو ہمارا مولا ہے یا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں ہم، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے اللہ، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ پاک، ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے مولا، اے اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرض سے جلد سے جلد نجات دلا دے۔
اے رب عرش عظیم ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، اے رب العزت ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن ہم پھر بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ پاک جس طرح بھی ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں سے ہم تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے قبول اور منظور فرما، اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا سے جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں عذاب قبر سے ان کو بچا، جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، انہیں لا علاج مرض میں جس بھی حاجات میں جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے انہیں شفائے کلی نصیب فرما، ان کو اپنے کرم سے معاف کر دے، اے اللہ پاک ان کی بیماریوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں ہر قدم پر کامیابی عطا کر، اے اللہ ہمارے نصیبوں کو کھول دے، اے اللہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری تمام جائز دعاؤں پر اپنی رحمت کی بارش فرما، یا اللہ جتنے بھی لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ جتنے بھی لوگ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، میرے سب گھر کے تمام افراد کو خوشحالی عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں امتحان دے چکے ہیں ان کو امتحانات میں نمایاں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی لمبی عمر عطا کر، یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو ان تمام 70,000 لوگوں میں شامل کر جو بے حساب جنت میں جائیں گے، یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے، یا اللہ دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے، یا اللہ ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہمارے سب گھر کے افراد کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم کر، یا اللہ موت کے وقت ہم سب کو عذاب نہ دینا، یا اللہ قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا، بے شک یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یا اللہ مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ نصیب کرنا، یا اللہ ہماری موت کو آسانی والی موت بنانا، یا اللہ پاک جب ہماری موت کا وقت ہو سر سجدے میں ہو، جان نکل جائے جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن آب زمزم سے تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب ہم دفنائے جا رہے ہوں تو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو اور قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہو، قبر بند ہو اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو اور جنت جیسی روشنی اس قبر میں موجود ہو، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ دعا یہ پوری دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، یا اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، یا اللہ میرا شمار ان 70,000 بندوں میں ہو جائے جو بے حساب جنت میں جائیں گے، یا اللہ ہمیں آخرت کا چاہنے والا بنا دے، یا اللہ ہمارے ہر عمل کو ہر نیکی کو قبول فرما، ہر وقت مطلوب ہر پریشانی ہر حاجت سے دور فرما، یا اللہ ہماری نیتوں کو بھی تو جانتا ہے، ہمارے اخلاص کو بھی جانتا ہے، ہماری ہر چیز کو تو جانتا ہے، یا اللہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، جو تیرے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو، یا اللہ تیرے کرم سے تیری رحمت کا واسطہ، یا اللہ تیری عطا کی ہوئی نعمتوں کا واسطہ، اے رب ذوالجلال، اے ہر چیز پر قادر رب، اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واسطہ، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ رزق حرام سے ہمیں محفوظ رکھ، یا اللہ رزق حلال ہمیں عطا کر، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈال، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا کر، اے اللہ پاک جن کو تو نے اولاد نصیب فرمائی ہے ان کو ان کا فرما بردار بنا، ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے
صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ دکھاوے اور بناوٹ سے بچا لے، اے اللہ مخلص بندوں میں شامل فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما، اے اللہ پاک تیری یاد میں ہر ٹائم مشغول رہنے والا بنا، اے پاک پروردگار ہر وقت نیکی کرنے والا بنا، اے اللہ پاک بڑے سے بڑے نکارہ لوگ ہیں، اے اللہ پاک ہمارے دل اور دماغ کو پکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ پاک جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے، یا اللہ پاک جب ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا کیسے حل ہوگا، اے اللہ تو قرآن پاک میں واضح فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ پاک بٹکے ہوئوں کو راہ راست پر چلا دے، آسان کو مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دے، اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی تمام نیک جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ پاک جو تو نے ہمیں دیا ہم اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا کر دے، میرے مولا تو سن رہا ہے نا، اے میرے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ پاک اس پورے دن میں ہمیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک اس دن کو ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ اس کے بعد ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میرے نانا ابو، میری دادی ماں، میری نانی ماں، میرے خالہ، میرے ماموں اور میرے جتنے عزیز و کار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اس ویڈیو کو جو جو بھائی جو بہن ملک کے دنیا کے جس بھی کونے سے دیکھ رہا ہے، اس کے جتنے بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان تمام بڑے بزرگوں کی اور جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے امت مسلمہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر میں ٹھنڈ رکھ، اے میرے مولا ان کی بالخصوص بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں کو 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، یا اللہ پاک ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے، یا اللہ پاک انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا، یا اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان پہ اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے، یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا کر، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اے میرے پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا، اے اللہ جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ آج ہم تیری بارگاہ میں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکے، یا اللہ جو رشتہ دار پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ یہ ببرکت دن خیر و عافیت کے ساتھ ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دے، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ میرے پیارے پروردگار ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی نمازیں، قرآن پاک کی تلاوت اور جتنے بھی نیک اعمال تیرے لیے تیری رضا کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو قبول اور مقبول فرما، یا اللہ پاک ہم نے جو جو بھی دعائیں کر رکھی ہیں، جو جو بھی حاجتیں کر رکھی ہیں، جو جو بھی مرادیں مان رکھی ہیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ ہماری تمام مرادوں کو، تمام حاجتوں کو، تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ جو بھی جانے انجانے میں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، یا اللہ پاک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ پاک تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، یا اللہ پاک تو اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اے پاک پروردگار ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہو، یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا سن لے دعا، پیارے حبیب کا واسطہ آج کن کا حکم فرما دے، پوری کائنات کے مولا ہمیں اپنے گناہ، ہمارے گناہ سمندر سے بھی زیادہ ہوں گے، یا اللہ پاک تیری رحمت تو سمندر سے بہت بھی زیادہ ہے، یا اللہ اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، یا اللہ ہم کو اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحمت کی بارش کر دے،
یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت سارے ظلم کیے ہوئے ہیں، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے میرے مولا ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر لے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا تغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ العظی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میرے تمام دوست جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کمنٹ باکس میں آمین اپنے نام کے ساتھ ضرور لکھیے گا، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لاکھوں ہزاروں لوگوں تک جائے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والا کون سا خوش نصیب جس کی حاجات اللہ پاک پوری فرما دے اور اسی کی بدولت ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ آج کے بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو میرے بھائی جو دوست ابھی تک چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس چینل پر آپ کو بہترین طاقتور وظائف ملیں گے، اس لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ ہر نئے آنے والے وظیفے کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور جو لوگ درود ابراہیم کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، 10 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھیں، انشاءاللہ ان کا نام درود پاک کی دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ دوستو اب عمل کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ غور سے سنیے گا، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنے لگے ہیں اس مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، آپ کو نئی گاڑی چاہیے، آپ دولت شہرت کسی بھی چیز کے لیے، من پسند نوکری، من پسند شادی، بے روزگاری سے نجات، بے اولادی کا خاتمہ، میاں بیوی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت جو آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا آج زیادہ مانگنا، کوئی ایسی حاجات لے کر بیٹھنا جو ناممکن ہو، جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ تو ممکن ہے ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، کسی بھی دعا کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک کو اول اور آخر لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ اول اور آخر درود پاک نہیں پڑھیں گے تو آپ کی کوئی بھی دعا، کوئی بھی وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے، کوئی بھی دعا مانگنی ہے تو سب سے پہلے شروع میں آپ نے نیت کرتے ہی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو جیسے ہی آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لیا، آپ نے ایک انڈا جو بآسانی کسی بھی دکان سے مل جاتا ہے، آپ نے ایک انڈے کا صدقے کی نیت سے اس انڈے کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ لازم ہے کہ مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ قرآن پاک کی آخری 10 آیات میں سے ایک آیات ہے۔ اس آیات کا نام سورۃ اخلاص ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کا وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو کس طرح پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلے نمبر پر آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ اخلاص میں رب کریم نے واضح فرمایا ہے کہ وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ ذات پاک ہے، وہی اللہ ہے، اللہ ایک ہے، وہی محبوب برحق ہے، بے نیاز ہے اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ انڈے کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ میرا رب اپنی وحدانیت کے صدقے میرا رب آپ کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ جس چیز کو ہاتھ ڈالو گے وہ آپ کی ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگنا شروع کیجیے گا۔ میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، انشاءاللہ منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دے گا۔ صرف آپ نے ایک انڈے کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر کے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص آپ نے پہلے نمبر پر پڑھنی کتنی ہے، کس تعداد میں پڑھنی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ نے اس سورۃ اخلاص کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 41 بار سورۃ اخلاص کو شعبان کے اس مہینے میں پڑھنے والا رب کریم کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ رب کی ذات اس سے راضی ہو جائے گی، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے اسے پھر
مانگنا نہیں پڑتا، اسے ملتا رہتا ہے اور ملتا چلا جاتا ہے۔ دوستو 41 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے رہنا ہے، جگہ نہیں چھوڑنی۔ جہاں پر آپ نے یہ بیٹھ کر وظیفہ کرنا ہے اسی جگہ کو چھوڑے بغیر آپ نے وہاں پر دوسرا وظیفہ بھی کرنا ہے۔ وہ وظیفہ میرے رب کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، یا حفیظو یا سلامو۔ آپ نے 2 نام پڑھنے ہیں، یا حفیظو یا سلامو، دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ جیسے کہ یا حفیظو یا سلامو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، اسی طرح یا حفیظو یا سلامو کو پھر دوبارہ ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، اسی طرح یا حفیظو یا سلامو کو ملا کر پھر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا حفیظو یا سلامو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ بتایا ہے سورۃ اخلاص کا، آپ نے اس کو 41 بار پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ بتایا ہے یا حفیظو یا سلامو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ یا حفیظو یا سلامو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حفیظو یا سلامو کو پڑھنے کے بعد آپ نے انڈے کو کس طرح سے صدقہ کرنا ہے، یہ بہت خاص بات ہے، اس کو توجہ اور غور سے سنیے گا۔ اگر آپ نے یا حفیظو یا سلامو کو صبح کے وقت پڑھا ہے تو شام سے پہلے انڈے کا صدقہ آپ نے لازمی کر دینا ہے، یعنی کسی غریب فقیر کے حوالے کر دینا ہے اور اس کو پہلے بتا دینا ہے کہ یہ صدقے کا انڈا ہے۔ اگر کوئی غریب مسکین فقیر انڈے کو کھانے کی نیت سے لے لیتا ہے تو بہترین ہے، اور اگر وہ بندہ جس کو آپ صدقہ کر رہے ہیں وہ انڈا نہیں کھائے گا تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، آپ نے اس انڈے کو کسی کھلی جگہ پر لے جا کر توڑ دینا ہے، اور کسی ایسی جگہ پر توڑیے گا جو کھلے آسمان کے پاس ہو، اور اس کے بعد آپ نے انڈے کو توڑ کر پھیلا دینا ہے تاکہ وہاں پر اڑنے والے چند پرند جتنے بھی ہیں انڈے کو کھا لیں۔ آپ کا صدقہ ہو جائے گا، انشاءاللہ رب کریم کی وہ مخلوق آپ کے لیے رب کریم سے دعا کرے گی، اللہ پاک سے آپ کی سفارش کرے گی، اور رب کریم کی مخلوق کی سفارش پر آپ کی تمام پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، نظر بد اور حسد کا، جادو جنات انشاءاللہ غائب سے ختم ہو جائیں گے۔ اور جب بندہ رب کریم کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو دوستو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ سے کوئی بھی کامیابی نہیں چھین سکتی۔ دوستو ایک دفعہ پھر سن لیجئے گا، یہ انڈا آپ نے وظیفہ مکمل دیکھنے کے بعد جتنی آپ کو تعداد میں بتایا ہے ویسے صدقہ کرنا ہے۔ اس انڈے کو آپ نے صدقہ کرنے کے بعد جس طریقے سے بتایا ہے ویسے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے کے 2 طریقے آپ کو بتائے گئے ہیں، ایک آپ نے وظیفہ کرنے کے بعد انڈا کسی غریب مسکین کو کھانے کے لیے دینا ہے، یا پھر اپنی چھت پر کھلی جگہ پر لے جا کر توڑ کر پھیلا دینا ہے جہاں پر چند پرند حشرات ان انڈے کو کھا جائیں۔ جیسے ہی یہ صدقہ کیا ہوا انڈا ختم ہو جائے گا، یعنی کھا لیا جائے گا، انشاءاللہ آپ کے حالات بدلتے جائیں گے، آپ کی رکاوٹیں، آپ کی تنگ دستیاں، آپ کی غریبی، آپ کے افاقے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ میرا رب ختم کر دے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار وظیفہ کر کے دیکھ لے، آپ کو خود بخود ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دوستو یہ موقع بار بار نہیں ملے گا، یہ مہینہ پھر اگلے سال آئے گا، پتہ نہیں ہم اگلے سال ہوں گے بھی کہ نہیں، تو یہ موقع پھر آپ کو 1 سال بعد ملنا ہے، پتہ نہیں ملے گا بھی کہ نہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، کہیں یہ موقع بھی آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور اس چینل کو ضرور یاد رکھیے گا، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔